السلام علیکم دوستو، آج ہم پی ایم ایس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پی ایم ایس کا ایگزام کب کب ہوتا ہے، اس کا سلیکشن کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے اور سبجیکٹس جو ہے وہ کون کون سے رکھنے چاہیے اور کس طرح رکھنے چاہیے، یعنی پریفریبل سبجیکٹس جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، میرا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں تفصیل سے، میں آپ کو ایک مختصر سی بات کرتا جاؤں کہ یہ مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں، اور مقابلے کے امتحان جو ہیں وہ نہ اتنے آسان ہوتے ہیں اور نہ ہی اتنے مشکل ہوتے ہیں، یعنی ہمارے جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں، آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کر جاتے ہیں، اور آپ جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی بڑے بڑے کوئی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل عام آدمی بھی اسے کر سکتا ہے، بس تھوڑا سا ٹیکنیکلی چلنا ہوتا ہے۔ تو اسی ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے جو مشورے ہیں وہ میں آپ کو دوں گا، جو میری ذات کی حد تک ہیں۔ یوٹیوبس کے اوپر اور بھی بہت سارے جو آفیسرز ہیں، ان کی جو آراء ہیں، ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ انٹرپریٹیشنز ہیں، وہ اویلیبل ہے، لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ پی ایم ایس جو ہے مقابلے کا پروونشل مینجمنٹ سروسز کا ایگزام ہوتا ہے۔ پہلے یہ ہر 3 سال بعد ہوتا تھا، یعنی جب میں نے دیا تھا تو تب یہ ہر 3 سال بعد ہوتا تھا۔ اس کے بعد 2017 سے یہ ہر سال ہونا شروع ہو گیا نا، اب یہ ہر سال ایگزام ہوتا ہے۔ پہلے جو ہے نا وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر کی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل فنڈ آڈٹ کی سیٹیں بھی اسی میں ساتھ انکلوڈیڈ ہوتی تھیں، لیکن اب یہ پیورلی جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنرز کی سیٹیں ہوتی ہیں۔ تو ہر سال تقریباً جو ہے وہ 30 سے لے کر 50 تک، اتنے عمومی طور پر میں 30 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی سال 28 آئی تھیں، ایک سال 23 آئی تھیں، اب کی جو اپ کمنگ جابس ہے اس میں 42 ہیں۔ تو یہ جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اتنے ویری کرتا رہتا ہے، 20 سے لے کر 50 تک کی سیٹس میں، کبھی زیادہ بھی آ جاتی ہیں، کبھی وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی سیٹیں بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس کا جو کرائیٹیریا بھی ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ریٹن ایگزام ہوتا ہے، 1200 کا ایگزام ہوتا ہے، اس میں سے 600 کمپلسری ہوتے ہیں، 600 آپشنل ہوتے ہیں۔ کمپلسری سبجیکٹس جو ہیں وہ اس میں سے 200 نمبر کی انگلش ہوتی ہے، 200 نمبر میں سے کہ انگلش میں سے 100 نمبر کا ایسے ہوتا ہے، 100 نمبر کی پریس اینڈ کمپوزیشن ہوگی، یہ 200 ہو گیا۔ اس کے بعد 100 نمبر کا جنرل نالج ہوتا ہے، 300 ہو گیا۔ 100 نمبر کی اسلامیات، 100 نمبر کا پاکستان اسٹڈیز، اور 100 نمبر کی اردو ہو گئی، 600 ہو گیا، یہ ہو گیا 600۔ یہ تو ہر کسی نے بھی وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آپشنل، 600 نمبر آپشنلز کے ہوتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ گروپس دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس گروپ میں سے آپ نے 100 نمبر کے بھی چن سکتے ہیں، 200 کے بھی چن سکتے ہیں، یعنی میکسیمم آپ نے 600 اس میں سے وہ کرنا ہوتا ہے اپنی چوائس کے مطابق۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ٹیکنیکلٹی جو ہوتی ہے وہ میری بلکہ ہر جو ہے وہ جو پی ایم ایس میں انوالو ہوتا ہے یا جنہوں نے کوالیفائی کیا ہوتا ہے، تو ان کا بھی مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے وہ سبجیکٹ جو ہے وہ چوز کرنے ہیں جو آپ کو نمبر دیں، کیونکہ یہ اگر آپ نے انگلش لٹریچر چوز کر لیا، آپ کہتے ہیں کہ جی میں دیکھیں اس کے اوپر اثر ڈالنا چاہتا ہوں کہ میری انگلش بہت اچھی ہے، تو ہماری انگلش اتنی اچھی نہیں ہوتی، انگلش اس کی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انگلش لٹریچر میں اب نمبر نہیں آتے، بندہ پھر دوسرا یہ کہتا ہے کہ اچھا یار دیکھو میں اگر پی ایم ایس نہیں کر پاؤں گا نا، تو پھر میں چونکہ انگلش لٹریچر پڑھا ہوا ہوگا تو وہ میرے لیکچررشپ کے کام آ جائے گا۔ بھئی وہ وہاں پہ بھی کسی کام نہیں آتا، وہ آپ کو پی ایم ایس کے ایگزام میں بھی آپ کا سر ڈب ہوتا ہے، اور وہاں پہ بھی اس میں سے کچھ بھی نہیں آنا ہوتا، کیونکہ جو لیکچرر کا ٹیسٹ ہے وہ آبجیکٹیو ٹائپ ہوتا ہے، جو پی ایم ایس کا جو انگلش لٹریچر کا ایگزام ہے وہ سبجیکٹیو ٹائپ کا ہے۔ تو آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انگلش لٹریچر نمبر نہیں دیتا، تو آپ نے بیسیکلی انگلش لٹریچر یا ایسا مضمون جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا اس سے یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ بہت کمال کی چیزیں، اس میں اگر نمبر نہیں آتے تو وہ آپ کے کسی کام کا بھی نہیں۔
وہ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کو فیل کرنے کا سبب بنتا ہے، جبکہ آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے لیے اچھے ریپیوٹ کریٹ کرے گا. ریپیوٹ نہیں کریٹ، کمپٹیشن کا ایگزام ہے سمپلی. دوسرا اگر میں ویسے پریسی کے حوالے سے کرتا ہوں کہ پی ایم ایس کا یہ جو مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں نا، یہ مینجمنٹ کے امتحان ہوتے ہیں کہ یو ہیو ٹو مینیج یور سیلف. جس بندے میں مینجمنٹ نہیں ہے نا تو وہ ان ایگزامس کو مینیج نہیں کر سکتا، پاس نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل کہ آپ کو ایک بات دی جاتی ہے ایسے میں، اگر سبجیکٹس کی ٹیکنیکس دیکھیں نا، آپ کو ایک لائن دی جاتی ہے، اس کے اوپر آپ نے پورا ایک ایسے ڈیولپ کرنا ہے. آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس ایک بات کو ایک تھیم کے اوپر دیکھو 10 صفحے لکھ سکتے ہیں، 30 صفحے لکھ سکتے ہیں. اور دوسرا ایٹ دا سیم ٹائم پریسی دی جاتی ہے کہ بہت بڑی بات ہے، اس کو آپ چند الفاظ میں 1/3 میں بیان کر سکتے ہیں. یہ اس کی ٹیکنیک ہے. اور دوسرا کریٹیو ابیلٹی اور کریٹیو انڈرسٹینڈنگ، یعنی یور اون انڈرسٹینڈنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں اس کی جو بنیادی اسپرٹ پہ اگر ہم دیکھیں، ایک سیٹ کے اگینسٹ 5 بندے بلاتے ہیں. اگر سیٹیں ہیں 20، انہوں نے 100 بندہ بلانا ہے اور پورا پنجاب اس کے اوپر اپلیکنٹ ہوتا ہے. اب جو اس ایگزام کو، اس کی سبجیکٹ سلیکشن کو مینیج کرے گا کہ یار میں نے ٹاپ 100 میں آنا ہے سیٹس میں نا، تو وہ پہلے مرحلے کو مینیج کرے گا تو ہی اگلے دوسرے مرحلے میں جائے گا نا، ریٹن اور انٹرویو اور وہ باقی سارے اس میں جائے گا نا. تو اس لیے جو بندہ سبجیکٹ سلیکشن میں مینجمنٹ یا اپنی جو کنسائزنس کے، مجھے ٹاپ اس میں آنا ہے، مجھے میرٹ کو کمپیٹ کرنا ہے، اس کی مینجمنٹ کے لیے وہ کرتا رہتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، انہوں نے ایک سیٹ کے اگینسٹ 5 بندے اٹھائے اور وہ 101 نمبر پر آ گیا. اب اس کے سارے ریٹن پیپرز پاس بھی ہیں، بہت اچھے نمبروں کے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ چونکہ اس کے مینجمنٹ فارمولے میں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے وہ گیا. تو اس لیے اس میں ایک نمبر کا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ آپ پاس بھی ہوں. دیکھیں یوں سمجھ لیں کہ آپ نے دوڑنی ہے اور جیتنی بھی ہے نا، یہ فارمولہ آپ نے رکھنا ہے ذہن میں. تو اس کے لیے آپ انتہائی ایسے جو سبجیکٹس ہیں جو نمبر دینے والے، یہ گیم ہی نمبر کی ہے، تو وہ والے رکھیں. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے جو سالوں میں عمومی طور پر نمبر دینے والے سبجیکٹس ہیں، وہ سوشل ورک ہے، وہ ہمیشہ سے نمبر دیتا آ رہا ہے، وہ 200 نمبر کا آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ میس کمیونیکیشن جو ہے یہ بھی نمبر دینے والا ہے، یہ بھی تھرو آؤٹ دیتا آ رہا ہے. اچھا اس کے بعد کیا نام ہے، جو یہ والے ہیں اردو ہے یہ بھی نمبر دیتا ہے، پنجابی ہے یہ نمبر دیتے ہیں. یہ مضمون ہیں جو نمبر دینے والے، یعنی پنجابی 200 نمبر کے آپ رکھ سکتے ہیں، 200 نمبر کی اردو. لیکن یہ ہے کہ اردو اور پنجابی ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، یا آپ کو اردو رکھنی پڑے گی یا پنجابی، یعنی گروپس دیے ہوئے تو ان میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہوتا ہے. لیکن جو نمبر دینے والے، جو عمومی طور پر سارے پی ایم ایس سلیکٹڈ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، وہ ان کا اگر پیچھے سے وہ بھی دیکھا جائے تو وہ وہی والے ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک مثال بھی سناتا جاؤں کہ 3-4 مثالیں میں آپ کو سناؤں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نمبر دینے والے مضمون رکھنے چاہیے. ابھی چونکہ میرے جو سننے والے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، ان میں کیمسٹری کے بھی لوگ ہیں، بیولوجی کے بھی ہیں، فزکس بھی ہے، لیکن اگر میں ان کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ آرٹس والا ہے نا تو وہ یہ نمبر وہ رکھ لینا. اگر سائنس والا بھی ہے تو وہ بھی یہ رکھ لے. لازمی نہیں کہ پنجابی کسی نے پہلے پڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہر بندہ ایک ٹارگٹ اورینٹڈ اس کی تیاری کرتا ہے. میں نے بھی پنجابی رکھی تھی، مجھے پنجابی میں بہت اچھے نمبر ملے تھے. میں نے اردو رکھی تھی، اس میں بھی بڑے اچھے نمبر آئے تھے. تو لازمی نہیں کہ اگر آپ نے کیمسٹری کی ہوئی ہے تو آپ کہیں کہ یہ دیکھو کیمسٹری میں تو میں ضرور کروں گا، کیمسٹری میں تو کاٹ بھی نہیں سکتا نمبر نا. تو کیمسٹری وہ نہیں آ رہی ہوتی جو آپ نے ایف ایس سی میں پڑھی ہوتی ہے نا، تو وہ اس سوالوں کی نیچر بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے مشکل کریٹ کرتے ہیں.
اچھا، اگر میتھ آپ اسٹیٹ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایکوریٹ آتی ہے اور اس کے پورے نمبر ہوتے ہیں تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر بالعموم ایکسیپشنس کی میں بات نہیں کر رہا، بالعموم جو سلیکٹ ہوتے ہیں وہ بچے یہ والے رکھتے ہیں: میس کمیونیکیشن، سوشل ورک، اردو یا پھر پنجابی۔ اس کے علاوہ جو بھی مضمون ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر نمبر کم دے جاتے ہیں، تو جس وجہ سے رکھتے ہیں لوگوں کی ایکسپرٹیز بھی ہوتی ہے، میں ایکسیپشنل کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ والے سبجیکٹ ہو گئے۔ اب میں 2-3 آپ کو مثالیں سناؤں گا جو ہمارے ساتھ بھی ہوئی یا ہمارے اپنے ساتھ، یعنی کتنا امپورٹنٹ ٹف جو ہے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس 1200 کے ایگزام کو کوالیفائی کرنے کے لیے 600 نمبر ضروری ہیں آپ کے ریٹن میں، یعنی اگر آپ کے 20 سیٹیں تھیں اور صرف 50 بندہ جو ہے وہ 600 نمبر، انہوں نے رکھنا تو 100 تھا، اٹھانا تو 100 بندہ تھا، لیکن صرف 50 بندہ ایسا تھا جنہوں نے 600 کے 50% کو کوالیفائی کیا، تو وہ اسی 50% 50 کو ہی بلائیں گے، نہ کہ 100 کو، ساروں کو میں سے کسی کو بھی نہیں بلائیں گے نا۔ یعنی اگر آپ کے 1200 میں سے 600 نمبر ہیں تو پہلے ویل اینڈ گڈ، ورنہ اگر آپ کے 599 بھی آئے نا اور آپ کے سارے سبجیکٹس جو ہے وہ کوالیفائی ہیں تو آپ کسی کام کے نہیں۔ ایک تو آپ کو 40% نمبر لینا ضروری ہے ہر سبجیکٹ میں سے سوائے جنرل نالج کے، باقی آپ کے 40% ایگریگیٹ ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ کے 50% ایگریگیٹ میں سے کام ہے تو پھر بھی آپ کسی کام کے نہیں۔ یہ 2 یارڈ سٹکس تو یہاں پہ لگ گئے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے CSS کی بھی اور PMS کی ساری اٹیمپٹیں دیتے رہے، ایک دفعہ ان کا ریٹن رزلٹ آیا تو ان کے سارے وہ پاس تھے، لیکن ان کے نمبر جو تھا CSS ایگزام کوالیفائڈ تو تھا لیکن نمبر 599 تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاس تو تھا لیکن انٹرویو میں نہیں جا سکتا تھا۔ تو ایک یہ یارڈ سٹکس سے آپ نے کیا کیئر کرنا ہے۔ دوسرا کیا نام ہے، جب میرٹ بنتا ہے نا تو اس میں جنرل نالج کے جو ہوتے ہیں نا 0.25% مارکنگ، وہ بھی افیکٹ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل میرٹ آ کر رکا 814.75 پہ اور آپ کے 814.50 ہوتے ہیں، تو اس طرح کے میرٹ کے اوپر بھی، یعنی اتنا ٹپیکل اور ٹرکی جو ہے وہ مینجمنٹ کا ایگزام ہے یہ نا۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو اپنی اس میں سے بتاؤں، مطلب مجھے ایسے جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یار ایسا مضمون ہونا چاہیے، ایسا مضمون بندے کو پڑھنا چاہیے جو کہ بندے کو کمال ہو، اس میں وہ ہو، یعنی ایک ورتھ ہو۔ اب اس ورتھ کے چکر میں مجھے لگا کہ پولیٹیکل سائنس جو ہوتی ہے وہ مقابلے کے امتحان میں CSS میں ادھر PMS میں بڑی کام آتی۔ میں نے گریجویشن میں پولیٹیکل سائنس رکھ لی، جبکہ پولیٹیکل سائنس وہ مضمون تھا جو نمبر کبھی بھی نہیں دیتا، جسے آپ کو سیاسیات کہتے ہیں۔ اچھا، بہرحال اس پولیٹیکل سائنس پڑھنے کا مجھے فائدہ بھی بہت ہوا، میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی، لیکن اب میں اس کا آپ کو نقصان بتاتا ہوں۔ یہ مطلب بندہ ٹائملی بھی، کچھ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں، کچھ شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور اس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب آپ شارٹ ٹرم پروجیکٹ پر ہیں تو آپ اسی کا سوچیں، لانگ ٹرم پروجیکٹ کو اب تب دیکھیں جب اس کی ضرورت پڑ رہی ہو نا۔ اب آپ CSS اور PMS کو میٹرک میں کوالیفائی نہ پلان نہیں کر سکتے، جب آپ اس ایلیجیبلٹی آپ ریکوائرڈ کریں اس پر گئے ہوئے ہیں تو تبھی اس کو پلان کریں، ذہن میں رکھیں، لیکن اس کے لیے جو ٹولز مینجمنٹ ہے وہ اسی وقت یوز کریں when you are in the field۔ تو میں نے پولیٹیکل سائنس رکھ لی، پولیٹیکل سائنس نمبر نہیں دیتی تھی، میرے 144 نمبر آئے۔ وہ میرے استاد تھے مشتاق صاحب، انہوں نے کہا یار اس طرح کے مطلب چند لوگوں کے نمبر آتے ہیں، آپ کے بہت اچھے نمبر ہیں۔ I was really satisfied۔ اس کمپیریزن میں میرا ایک اور دوست تھا، اس نے کالج چھوڑ دیا، اس نے پنجابی سرائکی رکھے، اس میں سے اس کو 199 نمبر آ گئے دونوں اس میں سے نا۔ اس نے پرائیویٹ PA کیا نا، میں کالج کے تھرو تھا، MSN کالج کے تھرو، اور اس نے جو ہے نا وہ پرائیویٹ کیا، دونوں پنجابی اور سرائکی رکھی۔ میں نے پولیٹیکل سائنس رکھی اور سائیکالوجی رکھی، سائیکالوجی میں نے انگلش میں لکھی تھی، اور سائیکالوجی میں میرے 147 نمبر تھے 200 میں سے۔
تو میرے 144 اور 147 نمبر تھے، اور اس کے اسی پنجابی سرائکی میں سے 199 نمبر تھے۔ اس کے 625 نمبر ٹوٹل بنے، میرے 563 بنے۔ اس کی 625 نمبر سے یونیورسٹی میں پوزیشن آ گئی، تیسری پوزیشن۔ وائس چانسلر نے اسے انعام دیا، اور ساتھ یہ بھی آفر کی کہ آپ ہماری یونیورسٹی میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ بھی جانا پڑھنا چاہیں، آپ کی تعلیم فری ہوگی۔ ہم مطلب یونیورسٹی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں نا، کسی سے مراد جو اس کے جیسے مینجمنٹ سائنسز میں وہ جا سکتا تھا، وہ سرائکی میں جا سکتا تھا، وہ پولیٹیکل سائنس میں جا سکتا تھا، وہ پاک اسٹڈیز میں جا سکتا تھا، وہ انگلش لٹریچر میں جا سکتا تھا، اس طرح کے جو آرٹس فیلڈ تھی نا۔ اور میرے 563 نمبر بنے، 70% تھے، لیکن میں نے چونکہ انگلش میں جانا تھا، میری یونیورسٹی سے کوئی پوزیشن بھی نہیں تھی گریجویشن میں۔ اس کے بعد کیا نام ہے، میرا مارننگ میں بھی ایڈمیشن نہیں ہوا، مجھے ایوننگ کا میں رول نمبر 3 تھا۔ میرے نمبروں کی تفصیل یہ تھی کہ پولیٹیکل سائنس میں 144 نمبر ہے، سائیکالوجی میں 147 ہے، اور کیا نام ہے انگلش میں میرے 131 نمبر تھے۔ لیکن میرا مارننگ میں کیا، وہ جو پنجابی سرائکی پڑھ کے آئے تھے، جو آسان نمبر دینے والے مضمون تھے وہ مارننگ میں آ گئے، میں ایوننگ میں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے پنجابی سرائکی پڑھی ہوئی ہوتی گریجویشن میں تو میں اس سے زیادہ اچھے نمبر لیتا، اور میرا مارننگ میں ہو جاتا۔ تو مارننگ میں میری جو فیس تھی مارننگ کی، وہ اگر 10,000 تھی تو ایوننگ کی جو ہے وہ اس سے ڈبل تھی نا۔ تو مجھے صرف ایک رانگ سبجیکٹ کی چوائس جو ہے گریجویشن میں، مجھے 2 سال کے لیے فیسیں اور کلاسیں اور وہ افیکٹ کرتی رہی نا۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ انتہائی آپ اس کو ٹارگٹ اورینٹیڈ رکھیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میرا اگر اچھا یہ نہیں ہوگا تو میں فلاں چیز کر لوں گا، تو پھر وہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، اب میں آتا ہوں کہ بکس کون کون سی، آتھرز کون کون سے ہیں، اور یہ تو میں نے اس کی مشکلات گنوائی ہیں نا۔ اب اس کی آسانیاں بھی، مطلب فوکسڈ کس طرح۔ دیکھیں، مارکیٹ میں جتنی بھی جنرل نالج کی بکس ہیں وہ آپ لے لیں، وہ 5-6 بکس ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ سہیل بھٹی کی ہے، ایڈوانس والوں کی ہے، تو وہ آپ لے لیں۔ ان سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ 100 پیج 50 پیجز روزانہ کنسسٹنٹلی پڑھتے جائیں جتنا آپ سے ہوتا ہے۔ جب آپ پہلی بک پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کا اتنا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہوگی کہ آپ کو دوسری بک جب پڑھیں گے تو اس میں سے 20 یا 25% آپ کو آلریڈی آتے ہوں گے۔ یہ صرف پہلی بک پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کا ایک بیک اپ ڈیولپ ہو جائے گا، پھر آپ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑے تھوڑے پڑھتے جائیں گے تو وہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے گا۔ اسلامیات اتنی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ ایٹ دا اینڈ پڑھیں گے۔ مطالعے کو تھوڑا سا پاک اسٹڈیز کو مطلب تھوڑا لیٹر آن سے شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ جنرل نالج شروع کریں۔ جب جنرل نالج شروع کریں گے تو جنرل نالج میں اسلامیات کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو اسلامیات میں بھی سپورٹ کرے گا۔ جنرل نالج آپ کو پاکستان اسٹڈیز میں بھی سپورٹ کرے گا۔ جنرل نالج جو ہے وہ آپ کو اس طرح اپنے سبجیکٹ کو بھی کور کرے گا۔ اس کے بعد ہے انگلش ایسے۔ انگلش ایسے کے اوپر میں نے 1-2 ویڈیوز میں بات شیئر بھی کی ہے، کچھ مطلب نا آپ آؤٹ لائننگ سوچیں، وہ اس کے اوپر میں مزید سیپریٹلی بات کروں گا۔ اچھا، بہت سارے یوٹیوبرز ہیں، بہت سارے مطلب CSP آفیسرز ہیں جو آ کے بات کرتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے یوٹیوب کا، اب چونکہ ماڈرن زمانہ ہے تو لوگ اپنا آؤٹ لیٹ رکھتے ہیں، لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے، تو وہاں سے آپ اپنا کیا نام ہے آسانی سے کسی بھی CSP آفیسر کو سن سکتے ہیں، اس کا مشورہ سن سکتے ہیں کہ ایسے کس طرح اٹیمپٹ کرنا چاہیے پریسین کمپوزیشن کے لیے، اور یہ ایسے کے لیے اور پریسین کمپوزیشن یعنی انگلش کے لیے سید سعادت علی شاہ کی کتاب ہے ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش، اس کو آپ پریسی ایڈیمز وہ وہاں سے کریں، وہیں سے آئے گا۔ اچھا، ایسے جو ہے وہ آپ کچھ تیار کر لیں، کچھ آپ کو آؤٹ لائن بنانا آتی ہو تو یہ ہوگا۔ یعنی اگر آپ ایسے کلیئر کر جاتے ہیں، جنرل نالج کلیئر کر جاتے ہیں، تو پھر اسلامیات اردو یہ آپ کے لیے پاس کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن صرف پاس نہیں کرنا ہوتا، اچھے نمبر بھی لینے ہوتے ہیں۔ اور کیا نام ہے وہ آپ اس کے لیے کہ آتھر کی ضرورت نہیں ہوتی، سمپلی آپ جا کر کہیں کہ PMS کے لیے میں نے سوشل ورک لینا ہے، ایک بھٹا صاحب ہیں، ان کا نا کتاب ہے وقار عظیم بھٹا نا،
اس کی سوشل ورک کی کتاب یا کاروان والوں کی بہت اچھی کتاب ہے. وہ 200 نمبر کا سبجیکٹ مطلب انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے. پیپر اے بی دونوں اس میں ہوتے ہیں، ایک ہی بک میں ہوتے ہیں. وہ 200-300 کی آتی ہے، وہ آپ لے لیں. وہ 200 نمبر کا پورا سلیبس کور کرتی ہے. اسی طرح سہیل بھٹی کی کتاب ہے میتھس کمیونیکیشن، وہ آپ اسے کہیں گے کہ پی ایم ایس کا میتھس کمیونیکیشن دے دیں، وہ آپ کو مل جائے گی. اس میں دونوں پیپر ہے. پنجابی جو ہے وہ بھی مطلب آپ لے لیں گے. سہیل بھٹی کی بھی ہے پنجابی، اور امتیاز شاہد کی بھی ہے. تو یہ والی آپ لے لیں گے. 600 نمبر آپ وہاں سے کریں گے. اچھا، اب جو تیاری کے لیے اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دن جنرل نالج پڑھتے جائیں، کمپلسری پڑھتے جائیں، اگلے دن آپ آپشنل پڑھتے جائیں. آپشنلس کی صرف آپ ہیڈنگ بناتے جائیں اور تھیم وہ کرتے جائیں. نوٹس ایک ایک چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس لیول کا ایگزام ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو رائٹ بائی یور اون. اگر آپ لکھتے رہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، جو لمبے نوٹس ٹائپ کی بنانے کے نہیں، سمپلی کوشچن لکھیں اور اس کا نیچے جو مطلب تعارف ہے، کوئی امپورٹنٹ بکس کا نام ہے، وہ آپ لکھتے جائیں. ایسے مطلب نا آؤٹ لائن کی ٹائپ طرح بناتے جائیں. تو وہ آپ آخر پہ ایگزام کے قریب آپ آؤٹ لائن دیکھ لیں گے، آپ کو کافی ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی. باقی پڑھا ہوا سب کچھ آپ کا ہوگا. میجرلی فوکس اگر آپ جنرل نالج کے اوپر اور انگلش ایسے کے اوپر کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو اچھے انداز سے، ایفیکٹو انداز سے پروڈیوس کرتے ہیں، تو آپ کا پی ایم ایس بڑی آسانی سے ہو جائے گا. اچھا، یہ جو میں نے دوسری بات کی نا کہ بڑے ایفیکٹو انداز سے اور اچھے انداز سے مطلب آپ کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا کریٹیکل بھی ہوتا ہے. سوال اس طرح کے نہیں آتے ہوتے کہ جی مطلب عورت کا معاشرے کے اوپر مقام، اس عورت کا معاشرے کے میں مقام کے اوپر نوٹ لکھے. تو وہ تھوڑا سوال اسٹیٹمنٹ گھما کے بھی دیتے ہیں. اس مثال کے طور پر میں ایک آپ سے شیئر کرتا جاؤں. ایک دفعہ آیا ہوا تھا کہ اسلامی سزائیں جو ہیں ان کو وحشی قرار دیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میں پی ایم ایس کے دن ایگزام کیا تو وہاں پہ یہ سوال ہے. اب اس طرح کے سوال کو ہم نے پڑھا ہوا بھی نہیں تھا، لیکن ہم جب آرگومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو مطلب میں نے ایسے کہا کہ میں نے کہا ہمیں ظاہری طور پہ ایسے لگتا ہے کہ اسلامی سزائیں وحشی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھیں قرآن جو میں نے کہا دو فرق ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہیں اسلامی سزائیں اور ایک ہوتی ہیں شرعی سزائیں. تو میں نے کہا جو اسلامی سزائیں ہیں، جو اسلام کے نقطۂ نظر، اسلام کی قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوتی ہیں، وہ مین میڈ ہوتی ہیں، وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی بنتی ہیں. اچھا، تو اگر ہم شرعی سزاؤں کو بھی دیکھیں تو ان میں بھی لینینسی ہے، تو پھر اسلامی سزائیں تو اس سے زیادہ لینینٹ ہوتی ہیں نا. جسے حدود کہتے ہیں. حد جو ہے وہ سخت ترین جو سزا ہوتی ہے وہ حد ہوتی ہے. لیکن حد میں بھی ویریبلز ہیں، حد میں بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے رعایتیں رکھی ہیں. فار ایگزامپل میں نے کہا دیکھیں اگر کسی بندے نے قتل کیا ہے تو قتل کے بھی آپشن ہیں. پہلی یہ ہے کہ اگر وہ بخش دیں جو اس کے ورثان ہیں تو یہ اللہ بخشنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ بندہ قصاص دے. اگر قصاص بھی نہیں دے سکتا تو پھر ہے تیسرے آپشن پر ہے مطلب قتل کا بدلہ قتل ہے، جو کہ آخری آپشن ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بس اس میں اور کوئی بند گلی نہیں ہے. اسی طرح میں نے کہا اگر زنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے زنا سے بچاؤ کے لیے شادی کا، نکاح کا وہ رکھا ہے. تو میں نے کہا بگاڑ تو مطلب خدا بھی نہیں چاہتا معاشرے میں نا. تو جو صاحب استطاعت ہے، جو مطلب ایسے ہی مطلب آپشنز ہونے کے باوجود بدماشی کرتا ہے، تو پھر میں نے کہا اس کے لیے تو وحشت نہ ہوئی نا. سمجھ آ گئی نا. اس کے بعد میں نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے کہ اگر چوری کرتا ہے تو اس طرح کے اسلامی اس میں قصے ہیں، واقع ہیں کہ جب چور نے چوری کی سزا اور وہ ضرورت مند تھا تو چوری کا کوئی انہوں نے معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کر دیا کہ ایک اونٹ کا قافلہ پکڑا گیا جس میں نہ انہوں نے چوری کی ہوئی تھی اور ان کے ہاں بھوک اور افلاس تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. اور دوسرا یعنی جب حلال کے اس میں ہو تو چوری جو ہے، چوری تو سمپلی بدماشی اور اس میں آتی ہے نا
یعنی لینینسی چور ضرورت جسے آپ سمجھتے ہیں نا، یہاں پہ بھی ہمارے معاشرے میں بھی جو لوگ جو چوریاں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھوک سے نہیں مر رہے ہوتے، کبھی بھی ایسا بندہ نہیں ہوتا، اور اگر ایسے بندہ ہوتے ہیں تو وہ ریاست بھی ان کو مطلب معاف کر دیتی ہے، ججز بھی معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے ایسے ایک دیکھا ہے، ویڈیو بھی دیکھی ہے، کہ ایک بندہ جو ہے خاتون کی یعنی برقع پہن کر نا وہ چوری کرنے جاتا ہے، اور اس کے گھر بچے بھوکے ہوتے ہیں، یہ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل بھی ہے۔ تو پولیس والوں کو جب پتہ چلا کہ اس کے گھر بچے بھوکے تھے، یقین کریں کہ ایس پی، ڈی ایس پی، جو کانسٹیبل، سب نے اس کو پیسے دیے، عدالت نے اس کو معاف کر دیا، حالانکہ اس نے چوری کی تھی۔ تو اس طرح میں نے کہا کہ اسلام بھی کی جو سزائیں ہیں وہ بند گلی کی سزائیں نہیں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بند گلی کی ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، ان میں بھی ڈیفرنٹ ویریشنز ہیں، فلیکسیبلٹیز ہیں، لیکن میں نے کہا اس کو آخری اینڈ کو پہلا اینڈ سمجھ کر اس کو وحشت کا نام دیتے ہیں، جبکہ وہ کریکٹیو سزا کا معنی جو ہے وہ کریکٹ بیہیویئر کرنا ہوتا ہے، نہ کہ وحشت کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ بس یہ میں نے آرگومنٹ دے دیا، تو اس میں بڑی کوئی مشکل والی بات بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سوال آتے ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ نا ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ گفتگو سے اجازت، اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی اور بھی بناتا رہوں گا، آپ دیکھتے رہیے گا۔ اگر آپ کا کوئی مزید سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔